وہ شے ہے کہ بدن سے اس کی روح کو نکال لیا جائے، اسے موت کہتے ہیں۔ موت سب کو آنی ہے، مگر یہ ہے کہ موت کے بعد کیا ہو۔ ابدی زندگی یعنی ہمیشہ رہنے والی زندگی وہ آپ کی شروع ہونی ہے۔ امتحان تو آپ کو دینا ہے، اس میں آپ یہ دارالامتحان ہے آپ کا۔ خواتین و حضرات السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد فاض شمسی۔ آج ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت۔ خواتین و حضرات، آج کا میرا موضوع جو ہے جس پہ میں آپ سے آپ کے چند منٹ لوں گا، موت ایک اٹل حقیقت جس کا انکار کوئی انسان جن و انسان نہیں کر سکتے۔ جو اس دنیا میں آیا ہے اسے موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے، اسے موت ضرور آنی ہے۔ اپنے وقت کے مطابق اپنے وقت پر وہ اس دنیا سے چلا جائے گا، زندگی گزار کر۔ موت انسانی زندگی میں پیش آنے والے واقعات میں سے سب سے بڑا اور سب سے اہم واقعہ ہے جسے لازمی پیش آنا ہے ہر کسی کے ساتھ۔ موت کا کڑوا جام ہر کسی نے پینا ہے۔ اگر ہم موت کی تعریف کریں تو لمبے چوڑے الفاظ میں نہیں کروں گا، موت کی تعریف صرف ان الفاظ میں کروں گا کہ وہ شے ہے کہ بدن سے اس کی روح کو نکال لیا جائے، اسے موت کہتے ہیں۔ کسی بھی جاندار کے بدن سے روح کو الگ کر لیا جائے، اس شے کا نام موت ہے۔ یہ اس موت کی تعریف ہے جسے مجھے بھی آنی ہے، آپ کو بھی آنی ہے، ہر جو اس دنیا میں آیا ہے اسے موت آنی ہے۔ موت، خواتین و حضرات، موت سب کو آنی ہے، مگر یہ ہے کہ موت کے بعد کیا ہوگا۔ کیا موت کے بعد کچھ نہیں ہے، حساب و کتاب نہیں ہے؟ نہیں، موت کے بعد اگر اس نے نیک اعمال کیے ہیں، اگر وہ نیکوکار ہے تو اس کو بدلہ، اس کو کیا ملے گا؟ جزا کے طور پہ اس کو جنت مل جائے گی، اس کو جنت کی بہاریں، جنت کی ہوائیں، جنت کے نظارے اس کو دکھا دیے جائیں گے۔ اور جس نے اپنی بدفعلی، اپنے گناہوں کی وجہ سے اس کو جہنم کا عذاب اس پر دیا جائے گا۔ موت کے بعد یہ نہیں کہ موت کے بعد آپ کی چھٹی ہو گئی ہر چیز سے۔ موت کے بعد موت تو سمجھے ایک دروازہ ہے جس سے ہر کسی نے گزر کے جانا ہے، اور اس دروازے سے گزرنے کے بعد اصل ابدی زندگی یعنی ہمیشہ رہنے والی زندگی وہ آپ کی شروع ہونی ہے۔ یہ تو زندگی ہے نا کہ 60 70 سال 80 سال، زیادہ سے زیادہ 100 سال آپ جی لیں گے، مگر اس کے بعد پھر موت ہے۔ مگر وہ جو زندگی ہوگی جو آپ کی موت کے بعد جس دروازے سے آپ گزریں گے موت کے بعد، تو اس کے بعد ابدی زندگی ہے آپ کی، کہ اس کے بعد آپ کو موت نہیں آئے گی۔ اس وقت آپ کے اعمال کے نتیجے میں جو آپ نے جیسے اعمال اس دنیا میں کرے ہیں اس کا بدلہ آپ کو دے دیا جائے گا، یا تو جزا کے طور پہ آپ کو یعنی جنت دے دی جائے گی، اور اگر آپ نے اعمال اچھے نہیں ہیں، آپ کے گناہوں میں مبتلا رہے دنیا میں، جس کام کو کرنے کا حکم دیا گیا اس کو کیا نہیں آپ نے، اور جس سے منع کیا گیا اس سے آپ رکے نہیں، اس سے باز نہیں آئے، تو آپ کو پھر جہنم یعنی جہنم کا عذاب آپ کو دیا جائے گا۔
تو اسے معمولی نہ سمجھیں، موت کو ہمیشہ یاد رکھیں، اور یہ جو ہماری زندگی ہے یہ سمجھیں ایک ہم ایگزامینیشن ہال میں ہیں کہ کچھ ٹائم ہے جو ہم یہاں گزار رہے ہیں، اس کے بعد آپ کا رزلٹ تو آنا ہے ابھی، اس رزلٹ کا لیے آپ کو اس امتحان تو آپ کو دینا ہے، اس میں آپ یہ دارالامتحان ہے آپ کا، کہ امتحان یہاں پہ تو آپ کو آزمائشیں ملیں گی، مگر آپ کو کامیابی، آپ کا رزلٹ تو ابھی آخرت میں آئے گا، یعنی آپ کے مرنے کے بعد آپ کو اس کا رزلٹ دیا جائے گا کہ آپ نے جو اعمال اس دنیا فانی میں، کہا جاتا ہے نا اس دنیا فانی میں یہ ہر چیز فنا ہونی ہے، یعنی کل من، ارشاد باری تعالیٰ ہے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ آتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو موت کے بعد صرف 2 جگہیں ہیں جو آپ کو ملیں گی، موت کے بعد آپ کو 2 جگہیں ہیں، یا تو آپ جنت میں چلے گئے یا پھر جہنم میں، تیسری کوئی جگہ نہیں جہاں آپ کو جانا ہے۔ اگر آپ کے اعمال اچھے ہیں تو آپ کا ٹھکانہ جنت، اور اگر آپ کے اعمال خراب ہیں، گناہ گار ہیں آپ، تو آپ کو جہنم ملے گی۔ خواتین و حضرات، موت کو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اور ہر اس چیز سے بچنا چاہیے جس سے جس سے رکنے کا، جس سے ہمیں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے ہمیں روک دیا، ان چیزوں سے بچتے ہوئے نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ آپ کے اندر نیکی کرنے کا شوق پیدا ہو، ایسے لوگوں میں آپ اپنی بیٹھک کریں، اور نیکی کے ہر کام کو کرنے کی کریں، چاہے چھوٹا ہو بڑا، جتنی آپ کی استطاعت ہے اس کے حساب سے آپ نیکی کرنے میں دیر نہ کریں۔ جیسا کہ کہا گیا کہ بچے کی پیدائش پر اذان بھی ہو گئی، اقامت بھی ہو گئی، بس کچھ ٹائم ہے پھر اس کی نماز ہے، نماز جنازہ، یعنی بچے کی پیدائش پہ اذان بھی دے دی گئی، اقامت بھی کہہ دی گئی، بس کچھ ٹائم ہے نماز، پھر نماز پڑھا دی جائے گی۔ یعنی یہ دنیاوی زندگی یہ ہے، 70-80 سال یہ ہیں کہ بچے کی پیدائش پہ اذان بھی دے دی گئی، اذان بھی دے دی گئی، اقامت بھی کر دی گئی، مگر بس تھوڑا سا وقفہ ہے اور پھر نماز ہے۔ اللہ ہمیں موت کی فکر کرتے ہوئے ہر برے کام سے بچنے والا بنا دے، اور ہر نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا بنا دے، کیونکہ موت تو ہر کسی کو آنی ہے، موت کا تو ایک وقت مقرر ہے، اس میں نہ جلدی ہوگی نہ تاخیر ہوگی، جو ایک وقت پہ جس کی موت جہاں آنی ہے وہ آ کر رہے گی۔ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم 24 گھنٹوں میں کتنے اچھے کام کر رہے ہیں، اور کتنا جو ہے ہم اللہ کی ذکر کر رہے ہیں، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ پھر میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات کروں گا، جب تک کے لیے اپنے میزبان محمد فاضل شمسی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم۔